الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے مبارک زمانے اور ان کی مبارک سیرت، ان کے قوموں کے احوال کے بارے میں سنا۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت صالح علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی قوم کے بارے میں ہے۔ قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان کی عمریں بھی لمبی ہوئیں جیسا کہ قوم عاد کی تھیں۔ یہ بھی طاقتور صحت مند جسم والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ہنر بھی رکھا تھا، جس سے یہ بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر ان کو تراش خراش کر کے مکانات اور محل تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی، بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سمود کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، کفر و شرک سے باز آنے کی دعوت دی۔ لیکن بہت کم لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے اور اکثریت کفر و شرک پر ہی ڈٹی رہی۔ قوم کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن یہ قوم ایمان نہ لائی، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر اس اونٹنی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کچھ ہدایات بھی دیں، جس پر قوم کچھ عرصے تک عمل کرتی رہی، لیکن پھر اس سے روگردانی کی اور اس کو قتل کر دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، جس کی تفصیل آپ آگے سماعت کریں گے۔ جب قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اس گروہ نے جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، ان کی بے باکی میں اضافہ ہوا، اور وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر اس نیت سے حملہ کرنے کے لیے بھی آئے کہ آپ کو شہید کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے احوال اجمالی تفصیلی طور پر مذکور فرمائے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم سمود جس کو کہا جاتا ہے، یہ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ ان کے مسکن کے بارے میں آتا ہے کہ حجاز مقدس اور ملک شام کے درمیان سرزمین ہجر کے نام سے یہ آباد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر تبوک میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ اس مقام سے گزرے تھے۔ اللہ کریم نے قوم سمود کو بے شمار نعمت عطا فرمائیں، زرخیز زمین، لے لہاتے باغات، بارش کی صورت میں پانی، اور ان کی عمروں کو طویل فرمایا، صحت مند اور قداور جسم ان کو عطا فرمائے، اور ان کو ہنر مند بنایا۔ یہ ایسے ہنر مند تھے کہ یہ سنگلاخ کے پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش خراش کر خوبصورت اور مضبوط اور بلند اور بالا محل
تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی عرب شریف کے اندر ان بستیوں کے آثار موجود ہیں، ان محلوں کے آثار موجود ہیں، ان بلند و بالا مکانات کے آثار موجود ہیں، اور انہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آل سمود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت کے خوف سے یہ ڈرتے تھے، اور ان کے سامنے قوم عاد کا عبرتناک انجام بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی فراوانی ہوئی، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن جب نعمتیں بڑھتی چلی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دوسری قوموں کی طرح بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پتھروں کو تراش خراش کر عجیب و غریب بت بنائے اور ان کے مختلف نام رکھے، اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے دیکھا دیکھی قوم سمود کے باقی لوگ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا میں لگ گئے۔ جب یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، بتوں کی پوجا کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی جائے اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ رب العزت کے مقرب رسول ہیں۔ خود قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کی گئے، آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں ارشاد فرمایا، پارہ 19 سورۃ الشعراء، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت کے اوصاف، امانت کی خصوصیات، امانت کی تعریف، یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام امانت دار تھے اور اپنی قوم کو بھی امانت کا درس دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 145، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کے بھیجے گئے مقرب رسول اور نبی، جو کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ میں اس پہ اجرت نہیں لیتا۔ تمام انبیاء کرام بے لوث اللہ کے حکم پر بغیر اجرت کے تبلیغ دین فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، تبلیغی دین کا جو یہ حصہ ہے، یہ صحابہ کرام میں منتقل ہوا، اور صحابہ کرام کے بعد جو آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محافل میں جو تابعین اور تبع تابعین تشریف فرما ہوتے اور سیکھتے اور سکھاتے، جو کہ علماء کی حیثیت رکھتے، انہی میں سے فقہا نکلے، اور یہ کام ائمہ مجتہدین اور آج تک کے علماء کے ذمے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ائمہ کی اور مؤذن، جو کہ اس وقت مساجد کے اندر لوگوں کو تبلیغ دین کا کام کرتے، تبلیغ پہنچاتے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، نیک اعمال کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے، تو ان کی اجرت کا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام تو کوئی اجرت نہیں لیتے تھے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام تک بھی کوئی اس کام کی اجرت نہ لیتا، لیکن ائمہ مساجد کے لیے اور مؤذن مساجد کے لیے، پھر اس کے بعد قراء کے لیے یہ وظیفے کا سلسلہ، اجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ یہ لوگ اپنے گھر کی کفالت
کی ذمہ داری بھی ادا کریں اور اس کام کو بھی باحسن خوبی انجام دیتے رہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ ذہین شخص تھے، اور یوں ہی آپ کے اوصاف میں سے ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے اور بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہ جہالت میں مبتلا ہو کر کفر و شرک کرنے لگی، بتوں کی پوجا کرنے لگی، آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی انہیں تلقین کی اور وحدانیت الہی کی دعوت دی، لیکن قوم کفر سے باز نہ آتی، قوم بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آئی، اور آپ علیہ السلام سے بے شمار مطالبات کیے۔ آپ کو اس وقت کے سرداروں نے بہت تنگ کیا، لوگوں کے سامنے بلا کر آپ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ آپ جو ہے وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حوصلہ بڑھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ علیہ السلام کو لوگوں کی اصلاح کی دعوت دینے کا حکم بھی فرمایا اور کہا کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بے شمار، اور آپ کی سیرت اور آپ کے احوال اور آپ کی قوم کے بارے میں، اور جو قوم سے آپ نے ارشاد فرمایا اس بارے میں کئی مقامات پر ارشاد ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 61 ارشاد ہوتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ترجمہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ جب آپ نے اپنی قوم کو اس طرح دعوت دی تو قوم نے آپ کو جواب دیا۔ اس جواب کو بھی قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 26، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ ترجمہ، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر قوم نے آپ کو کیا جواب دیا کہ اے صالح، آپ تو ہمارے لیے اس سے پہلے بڑے معتبر تھے اور ہمیں تو آپ پہ ناز تھا، اور ہمارے لیے آپ سرمایہ افتخار تھے اور ہم آپ کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے جب یہ تبلیغ شروع کی اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے روکا، یعنی ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے بتوں کی پوجا سے ہمیں روکا اور ہمیں اپنے رب یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی، تو یہ دعوت، یہ وحدانیت اور اللہ پر ایمان لانا ہمارے لیے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ آپ کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس طریقے سے کہا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ بات اس قوم کی سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں یوں ہوتا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 23، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ ترجمہ، اے میری قوم، بھلا بتاؤ، اگر میں
اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اس قوم کو عطا فرمائے تھے اس کے بارے میں یاد دہانی کروائی، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 74، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کے بعد جس میں آپ نے یاد دہانی کرائی اپنی قوم کو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبز و شاداب لے لہاتے باغات عطا فرمائے، بارش عطا فرمائی، تمہیں اللہ رب العزت نے طاقت دی، تمہیں لمبی عمریں عطا فرمائی، یاد کرو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اس کے شکر گزار بندے بنو، کفر و شرک کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ جب یہ تمام باتیں آپ نے اپنی قوم سے کہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں بیٹھ گئیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اور وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے اس قوم کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک وہ کہ جو صاحب ایمان تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوئے، ایمان لائے، اللہ کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، کفر کو چھوڑ دیا اور اس وقت کے جہالت کے معاملات کو چھوڑ دیا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو کفر پہ ڈٹا رہا، بتوں کی پوجا کرتا رہا اور ہر طرح کے جبر اور ظلم اور بربریت کے معاملات لوگوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کرتا رہا، ایک گروہ وہ تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، جب اللہ تبارک و تعالی مال کو فراوانی عطا فرماتا ہے، عمر کو دراز کر دیتا ہے، نعمتیں کثیر ہو جاتی ہیں اور سکون اطمینان کی چادر لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ دنیا ہی ہے اور دنیا میں دائمی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ غفلت کی چادر اوڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور جہالت کے ڈیرے ان پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کفر اور شرک کی طرف اور مستی اور عیش و عشرت کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنی آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ ابھی نہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا رہا، پچھلی قوموں میں بھی ہوتا رہا، اور اس قوم میں بھی افسوس کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ تمام معاملات اپنی قوم کے دیکھے تو آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی ناشکری اور نافرمانی سے بہت روکا، لیکن دیگر قوموں کی طرح بھی یہ قوم بھی اپنی اس خصلت پر ڈٹی رہی، اور جس کو توفیق ملی وہ لوگ صاحب ایمان ہوئے، اور کثرت والے جو لوگ تھے جن کی اکثریت تھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے جھٹلایا، آپ کو تنگ بھی کیا اور آپ سے عجیب و غریب فرمائشیں بھی کی، اور سرداروں نے لوگوں کے سامنے آپ کو یہ تک کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ رب العزت کو کوئی اور ہم میں سے نہیں ملا؟ ہم میں سے تو کتنے لوگ مالدار ہیں اور قبیلوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کو ہی اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ محترم ناظرین و سامعین،
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ جب قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو تنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر بارش برسانا ختم کر دی۔ وہ لیلہات باغات، وہ جنگلات، وہ پھل اور میوے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو گئے۔ بیماریاں اور قحط سالی جو ہے اس نے ڈیرے جما لیے تو لوگ پریشان ہوئے۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی، اس وقت کے کافروں نے، کہ تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست نازل ہوئی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے منحوس ہیں۔ یہ تک جملے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اس قوم نے کہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ جو قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے اور تمہارے چرند پرند مر رہے ہیں، یہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور تمہاری تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو تبلیغ سے روکنے کے لیے، اور آپ علیہ السلام جو بتوں کی پوجا سے اس قوم کو روکتے تھے، یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک چال سوچی، جس کا تذکرہ میں آپ سے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کروں گا کہ وہ سلسلہ جو ہے کس طریقے سے قوم کے چلاک لوگوں نے اور سرداروں نے سب نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو ہم گھیر کر ان سے کچھ مطالبات منوائیں گے۔ اگر وہ اللہ کے رسول ہوئے تو وہ یہ حقیقت میں ہمارے مطالبات کو پورا کر دیں گے، اور اگر وہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہم ان پر زور دیں گے کہ وہ یہ تبلیغ چھوڑ دیں اور ہمیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہ دیں، اور کفر اور شرک جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمیں یہ کرنے دیں، ہمیں اس سے بھی باز نہ رکھیں۔ لیکن یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔